کہانی کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کائنات کا بہت بڑا نظام ہے جہاں ہماری دنیا کے علاوہ اور بہت سارے پلینٹس آباد ہیں۔ ہماری زمین جیسا ہی ایک پلینٹ ہے جہاں پر انسانوں جیسی زندگی گزر رہی ہے۔ اس پلینٹ کا نام سمارس ہے۔ اس پلینٹ پر سب کچھ پرامن طریقے سے چل رہا تھا۔ یہ آج کے وقت کی بات نہیں ہو رہی بلکہ 65 ملین سال پیچھے چلتے ہیں۔ لیکن اتنا عرصہ پہلے بھی اس پلینٹ کے لوگ اتنے ایڈوانس تھے کہ ان کے پاس جدید ٹیکنالوجی کی اسپیس شپس موجود تھیں جس سے وہ کسی بھی پلینٹ میں ٹریول کر سکتے تھے۔ اب دکھایا جاتا ہے اسٹوری کے مین کریکٹرز کو۔ مائلز اپنی خوبصورت بیوی اور چھوٹی بیٹی کے ساتھ ایک پرامن زندگی گزار رہا ہے، لیکن اس کی بیٹی کو ایک ایسی بیماری تھی جس کا علاج بہت مہنگا تھا، اور مائلز کے پاس چونکہ اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ اس کا علاج کروا سکے، تو وہ ایک اسپیس مشن پر جانے کا ارادہ کرتا ہے کیونکہ وہ ایک پائلٹ بھی ہے اور اس سے جو اس کو پیسے ملیں گے اس سے وہ اپنی بیٹی کا علاج کروا سکے گا۔ یہ اسپیس مشن 2 سال میں کمپلیٹ ہونا تھا، جس میں مائلز کا کام سائنسدانوں کو حفاظت کے ساتھ لے کر جانا تھا۔ اگلے ہی سین میں ہم اسپیس کرافٹ اڑتا ہوا دیکھتے ہیں اور 2 سال بعد کا منظر نظر آتا ہے۔ اسپیس شپ کو دکھایا جاتا ہے کہ اسے بہت سارے چٹانوں کے ٹکڑوں کا سامنا ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ اسپیس شپ پتھروں سے ٹکرانے لگتی ہے، جس سے مائلز آٹو پائلٹ موڈ بند کر کے ڈرائیونگ سیٹ پر آ جاتا ہے، مگر ٹکراؤ بڑھتا جاتا ہے اور اسپیس شپ کے پارٹس ٹوٹتے رہتے ہیں۔ اس دوران اسپیس شپ میں سارے لوگ سو رہے ہوتے ہیں اپنے اپنے چیمبرز میں۔ یہ چیمبرز اس طرح ڈیزائن کیے گئے تھے کہ جو کوئی ان کے اندر رہے گا اس کی عمر نہیں بڑھے گی، جس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو سائنٹسٹ اپنے پلانٹ میں جس عمر میں تھے وہ چیمبر سے نکلنے کے بعد اسی عمر میں رہیں گے۔ اسپیس شپ کی حالت مزید پتلی ہوتی جا رہی تھی، جس پر مائلز نے سوچا کہ اسے کسی قریبی پلانٹ پر اتار دیتا ہوں۔ آہستہ آہستہ اسپیس شپ کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسپیس شپ کریش کر جاتی ہے، جس سے سارے چیمبرز بھی تباہ ہو جاتے ہیں۔ حادثے میں مائلز بھی شدید زخمی ہو جاتا ہے۔ وہ تباہ حال اسپیس شپ سے باہر نکل کر دیکھتا ہے کہ یہ پلانٹ تو رہائش کے قابل ہے، یہاں پر تو پانی، ہوا اور کھانے کے لیے جڑی بوٹیاں موجود ہیں۔ دیکھنے میں تو ہمارے پلانٹ جیسا ہی تھا، لیکن یہاں پر اور بہت سارے خطرے موجود تھے جس کا اندازہ مائلز کو ہرگز نہیں تھا۔ یہ دنیا ایک طرح کی ہمارے پلانٹ ارتھ جیسی ہی تھی، جو آج سے 65 ملین سال پہلے کی حالت میں ہے، جہاں انسانوں کا نام و نشان نہیں تھا بلکہ بڑے بڑے ڈائناسور اور لیزر ٹائپ کریچر رہتے تھے۔ مائلز اب سارا انسیڈنٹ ریکارڈ کر کے بھجوا رہا تھا اور اسے اب یہاں سے کسی طرح زندہ واپس نکلنا ہوتا ہے، تو وہ اپنی دوسری اسپیس شپ کے بارے میں سرچ کرتا ہے جو ایمرجنسی کے لیے اسی اسپیس شپ کے اندر رکھی جاتی ہے۔ اب وہ باہر نکل کر دوسری اسپیس شپ کی تلاش شروع کر دیتا ہے، کیونکہ وہ اسپیس شپ تباہ نہیں ہو سکتی اور اس کو رکھا ہی اس لیے جاتا ہے تاکہ وہ ایمرجنسی کی صورت میں استعمال کی جا سکے، اور وہ زیادہ مضبوط اور سائز میں چھوٹی ہوتی ہے۔ مائل اسپیس شپ کو ڈھونڈتے ہوئے کافی ڈپریس ہو جاتا ہے، لیکن اسے اپنی بیٹی کا خیال مزید چلتے رہنے کی ہمت دیتا ہے۔ چیمبر سے اسی دوران سگنل آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، جس پر مائل جیسے ہی چیمبر کھولتا ہے اس میں سے ایک چھوٹی بچی نکلتی ہے جو اس کی بیٹی کی عمر کی ہی ہوتی ہے۔ مائل اس بچی کو بچا کر باہر لے آتا ہے۔ اس بچی کا نام کوآ ہوتا ہے۔ اب وہ دونوں اسپیس شپ کو ڈھونڈنے لگتے ہیں، لیکن یہاں انہیں ڈائناسورز کے اسکیلیٹن ملتے ہیں، اور اسی دوران ہی مائلز پر ایک ڈائناسور کا بچہ حملہ کر دیتا ہے جسے مائلز مار دیتا ہے۔ کوآ بہت ڈری ہوتی ہے کیونکہ اس کے ماں باپ ان چیمبرز میں موجود تھے جو تباہ ہو چکے ہیں، جس پر مائلز اسے تسلی دیتے ہوئے جھوٹ بولتا ہے کہ اس کے ماں باپ اس پہاڑ کی چوٹی پر موجود ہیں جہاں وہ اسپیس شپ موجود ہے۔ مائلز کوآ کو اپنے ساتھ جانے پر منا لیتا ہے۔ اب وہ دونوں تیاری کر کے نکل پڑتے ہیں، لیکن راستہ بہت خطرناک ہوتا ہے جہاں ڈائناسورز، لیزرڈز اور بہت سارے جنگلی جانور ان پر کسی بھی وقت حملہ کر سکتے ہیں۔ مائلز اور کوآ اب ان سے بچتے ہوئے جنگل میں پہنچ جاتے ہیں، جہاں انہیں بہت سارے جنگلی ڈائناسورز کا سامنا کرنا پڑتا ہے جنہیں مائلز اپنی ہائی ٹیک گن سے مارتا رہتا ہے۔ مائلز اپنے جی پی ایس سے اسپیس شپ کی لوکیشن ڈھونڈنے لگتا ہے کہ اچانک 4 ڈائناسورز ان کی آواز پہچان کر ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ مائلز انہیں اپنی ہائی ٹیک گن اور چھوٹے بم سے مارتا رہتا ہے، لیکن کوآ چھپتے ہوئے اڑنے والے ڈائناسورز کے جھنڈ میں پہنچ جاتی ہے، لیکن مائلز اسے بڑی مشکل سے ان سے بچا لیتا ہے کیونکہ اس کو کوآ میں اپنی بیٹی نظر آتی ہے جس کے لیے وہ اس مشن پر نکلا تھا۔ اب وہ دونوں رات گزارنے کے لیے غار کا انتخاب کرتے ہیں۔ اسپیس شپ کی لوکیشن جاننے کے لیے مائلز اپنا جی پی ایس آن کرتا ہے، لیکن وہ یہ دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے کہ جن چٹانوں سے اس کی اسپیس شپ کو حادثہ ہوا تھا اب وہ اسی زمین کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ صبح ہوتے ہی اب وہ دونوں نکلنے لگتے ہیں کہ اچانک ایک بڑا ڈائناسور ان پر حملہ کر دیتا ہے، جس سے بڑی مشکل سے دونوں بچ کر نکلتے ہیں۔ مائلز اپنے چھوٹے بم سے کوآ کو سرنگ بنا کر دیتا ہے جہاں سے وہ بھاگ جاتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے اب الگ ہو چکے تھے۔ مائلز باہر بھاگتے ہوئے دیکھتا ہے کہ آسمان پر وہ چٹانیں تیزی سے زمین کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ مائلز جلدی سے اسپیس شپ کی طرف بھاگتا ہے، لیکن بیچارہ دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ بہت کوشش کے باوجود وہ مزید پھنستا رہتا ہے۔ آخری ٹائم پر کوآ وہاں پہنچ جاتی ہے اور ایک ٹہنی سے اسے بچا لیتی ہے۔ دونوں بہت خوش ہوتے ہیں اور مائلز کو بار بار کوآ میں اپنی بیٹی کی یاد آتی رہتی ہے۔ اب دونوں بھاگ بھاگ کر اسپیس شپ تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن ان کے پاس ٹائم بہت کم ہے کیونکہ آسمان سے گرنے والی چٹانیں بہت قریب پہنچ چکی ہوتی ہیں۔ اسپیس شپ پر پہنچتے ہی کوآ اپنے ماں باپ کو ڈھونڈنے لگتی ہے، لیکن اسے اب پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر سب کچھ تباہ ہو چکا ہے۔
اور مائلز پر اب وہ غصہ ہونے لگتی ہے کیونکہ اس نے دھوکے میں رکھا، لیکن مائلز اب اسے سچ بتا ہی دیتا ہے کہ اس نے اپنی اور کوآ کی جان بچانے کے لیے یہ سب کچھ کیا اور انہیں اب جلدی یہاں سے نکلنا ہوگا ورنہ وہ بھی باقیوں کی طرح مارے جائیں گے۔ کوآ اب رو رہی تھی جس پر مائلز اسے چپ کروانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی بیٹی کی تصویریں دکھا کر کوآ کو تسلی دیتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے 2 سال پہلے اس مشن پر نکلا تھا اور اسے اب کوآ میں اپنی بیٹی نظر آتی ہے، اس لیے وہ ہر حال میں اب اس کی جان بچانا چاہتا ہے۔ کوآ ایموشنل ہو کر مائلز کو اب گلے لگا لیتی ہے۔ اب وہ دونوں اسپیس شپ میں بیٹھ جاتے ہیں، لیکن ساتھ ہی 2 ڈائناسور اسپیس شپ پر حملہ کر دیتے ہیں۔ مائلز ان کا دھیان بھٹکانے کے لیے اسپیس شپ سے باہر نکل آتا ہے اور اپنی ہائی ٹیک گن سے ایک کو مار بھی دیتا ہے، لیکن ابھی بھی دوسرا ڈائناسور اس کے پیچھے ہوتا ہے، مگر اب مائلز کی گن کی چارجنگ بھی ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ مائلز ڈائناسور کے آگے آگے بھاگتا ہے اور اسے والکینو کے اوپر سے لے آتا ہے، جس پر جیسے ہی ڈائناسور والکینو کے اوپر آتا ہے والکینو پھٹ جاتا ہے، مگر اسے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہ ڈائناسور ایک تو بڑا بھی ہوتا ہے اور کافی سخت بھی۔ مائلز پر ڈائناسور اب حملہ کرنے ہی والا ہوتا ہے اور اس کے پاس کوئی بھاگنے کے لیے جگہ بھی نہیں ہوتی، تب ہی کوآ لیفٹ سائڈ سے آ کر ڈائناسور کی آنکھ پر حملہ کر دیتی ہے جس سے وہ اندھا ہو جاتا ہے اور والکینو کے اوپر جا گرتا ہے۔ اب وہ دونوں جلدی سے اسپیس شپ میں جا کے بیٹھتے ہیں، مگر ساتھ ہی بہت سارے چٹانوں کے ٹکڑے ان کی اسپیس شپ کی طرف ٹکراؤ شروع کر دیتے ہیں۔ بہت مشکل سے اسپیس شپ کو مائلز چلا کر صحیح سلامت چٹانوں سے نکال کر لے جاتا ہے۔ یہیں پر فلم کی ہیپی اینڈنگ ہو جاتی ہے۔